چیئرمین صاحب، ہم تو چیئرمین صاحب ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں، سوال اگر پوچھ لیا کریں یا کامرس کو بلا لیا کریں تو میرا خیال ہر فورم پہ جب بھی آپ نے بلایا ہم حاضر ہوئے، لیکن بدقسمتی ہے کہ جب بھی آپ بلاتے ہیں تو یا تو وہاں سے بائیکاٹ ہو جاتا ہے یا کورم آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے یا پورا موقع نہیں دیا جاتا ہے کہ ہم بھی کبھی بتایا کریں۔ میں ایک چیز چیئرمین صاحب بڑی واضح تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے ان چیزوں میں بات کرنا بہت آسان ہے اور کانکریٹ سٹیپس لینا وہ بالکل برعکس بات ہے۔ پاکستان کی معیشت کس طرح آگے جاتی ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، یہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور اس ایکو سسٹم کو اگر کچھ سال پہلے بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ کیا جا چکا ہوتا تو شاید آج جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں اس سے کہیں اور تیزی سے پاکستان آگے جا رہا ہوتا۔ ہم اپنی حکومت کی بات نہیں کریں، ہم ایز اے ملک کی بات کر رہے ہیں۔ میرے دوست نے بڑی اچھی بات کی ٹیرف کے حوالے سے، ایک اسٹریٹجک ٹیرف پالیسی فریم ورک ہے جس کو انیشیٹ کیا گیا تھا 2021-22 میں، اس کی بات شاید کر رہے ہیں، اور اس پالیسی کو بنا کے میرا خیال شاید اس کے اندر یہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کے اندر کرنا کیا ہے۔ اور میں اسی حوالے سے آپ کو بتاؤں گا جس پالیسی کی آپ بات کریں 2021-25 تک کی تھی، اور انشاءاللہ 5 سال بعد یہ کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر 5 سال کی اسٹریٹجک فریم ورک پالیسی بنتی ہے جو کہ منسٹری آف کامرس نے اپنی پوری بنا لی، اور انشاءاللہ آپ اس کو ابھی اس 2025 میں ہم اس کو پیش بھی کریں گے، اور ہم بھی بتائیں گے کہ اگلے 5 سال کے لیے اس میں کیا کام ہونے جائے گا، اور جو کام 21 سے 25 میں ہونا تھا وہ کون کون سے کام ہیں جو ہوئے نہیں، جو انشاءاللہ ہم نے کیے اس دور میں اور مزید بھی کریں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ جو بورڈ ہے وہ اس اسٹریٹجک فریم ورک کا ون آف دا کی کمپوننٹ تھا، اور اس بورڈ کا مقصد تھا جس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا، جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں، جس میں فائنانس منسٹر، کامرس منسٹر، انرجی منسٹر، پرائیویٹ سیکٹر کے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کی ایکسپورٹ کو آگے کس طرح لے جانا ہے۔ اور اس کے انڈر ایک ایگزیکٹو کمیٹی بھی تھی اسی فریم ورک کی جس کو کامرس منسٹر ہیڈ کرتا ہے، اور اسی کے اندر 13 سیکٹورل کاؤنسلز تھے، اور ہر سیکٹورل کاؤنسل کی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے سیکٹر کا ایک فریم ورک، ایک پلان بنا کے دے گا۔ نہ تو ایگزیکٹو کمیٹی کا وجود کبھی آیا، نہ کبھی اس منسٹری کے اندر اس کی میٹنگ ہوئی کہ اس کام کو فالو اپ کیسے کیا جائے گا۔ پہلی دفعہ 3-4 سال بعد ہماری گورنمنٹ نے اس کی نوٹیفیکیشن کر کے اس کی پہلی میٹنگ نہیں، دوسری میٹنگ نہیں، بلکہ 3 میٹنگز ایز اے منسٹر میں اس کے صرف کر چکا ہوں۔ دوسری بات، 13 سیکٹر کاؤنسلز کو بڑھا کے ہم نے 19 کیے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے۔ یہ سیکٹورز کون سے ہیں؟ جیمز کے ہیں، میٹ کے ہیں، گارمنٹ کے ہیں، اپیرل کے ہیں، فارماسیوٹیکل کے ہیں، سرجیکل اکوپمنٹ کے ہیں، سپورٹس کے ہیں، لاجسٹکس کے ہیں، ٹورزم بھی اس کے اندر آتا ہے، آئی سی ٹی بھی اس میں آتا ہے۔ اور میں جناب چیئرمین صاحب جب منسٹر بنا تو میں نے کہا جی یہ سیکٹورلز کرتے کیا ہیں، کیونکہ اس کے اندر سرکار کا کوئی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے سارے لوگ ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سرکار کو اپنی تجاویز دیں، اور پتہ چلا کہ وہ تجاویزات جو ہے 3-3 4-4 سال میں بنا کے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آخر میں پرائیویٹ سیکٹرز نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی ہم ان پالیسی فریم ورکس کو بنانے کے لیے تجاویز بھی ابھی نہیں دیں گے۔ ان 17 کاؤنسلز کی ساروں کی باقاعدہ ایک میٹنگ میں نے خود کی، اور نہ صرف میں نے خود کی، 3-3 4-4 گھنٹے ان کے ساتھ میں بیٹھا، ہمارے سیکرٹری صاحبان بیٹھے، پروونسز کے لوگ بیٹھے، بلکہ کے پی کے گورنمنٹ کے بھی ہم نے نمائندگان کو اس میں بٹھایا، وفاق کے اداروں کو بھی ہم نے بٹھایا، اور باقاعدہ انہوں نے کہا جی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی منسٹر، کوئی سیکرٹری یا کوئی ادارہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ابھی ڈائریکٹلی ہماری بات سن رہا ہے۔ جناب چیئرمین، نہ صرف ہم نے ان کی بات سنی، ہم نے ان کی ساری تجاویزات لی، ہر تجویز کے حوالے سے جو پاکستان کے یہ 17 سیکٹرز ہیں۔ دیکھیں آپ ادھر بات کر رہے تھے کہ ہم ایک سیکٹر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک سیکٹر کو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، ان 17 سیکٹرز کی کیا موجودہ حال ہے، ان کی صورتحال کیا ہے، گلوبل سیناریو میں یہ پروجیکٹس، یہ سیکٹرز کہاں کی طرف جا رہے ہیں،
پاکستان کے اندر کراس کٹنگ میں وہ کون سے جنرل ایشوز ہیں جو یہ سیکٹرز فیس کر رہے ہیں، اور پھر وہ خاص سیکٹر جس کے اپنے مسائل کن کن ڈویژنز کے ساتھ کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمارے نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کو اور منسٹریز کو سٹیپس کیا لینے چاہیے، کتنے عرصے میں لینا چاہیے. یہ پوری ساری ورکنگ ہم نے اس تقریباً 6 مہینوں میں اس کی ہے، اور یہ اب باقاعدہ طور پہ پریزنٹ پرائم منسٹر صاحب کو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کی کمیٹی میں کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ ہمارا ہر سیکٹر میں کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے، حل کدھر ہوگا، پرابلم کدھر ہے، اور کتنا عرصہ لگے گا. اور یہ اسی فریم ورک کا حصہ ہے. اس سے ہٹ کر تھوڑا سا جناب چیئرمین صاحب ہم ٹیرف پالیسی پہ آتے ہیں. نیشنل ٹیرف بورڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہر مہینے ملتا ہے، اس کے اندر تجاویز بہت ساری ریگولر آتی ہیں، اور ایک جو سب سے بڑا ادارہ ہے نیشنل ٹیرف کمیشن جو اس کے اندر جس کا بڑا کلیدی کردار ہے. آپ کبھی اس نیشنل ٹیرف کمیشن کے مسائل اگر خود دیکھنا سٹارٹ کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ادارے کو تو ہم نے بنا دیا لیکن اس کی کیپیسٹی کبھی ہم نے انکریز نہیں کی. اور جو نیشنل ٹیرف بورڈ کے اندر جو سارے تجاویز آتے ہیں ان کے اوپر ورکنگ کیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا بورڈ کے اندر چند مسائل آئے، میں نے ہاں کہا، کچھ کسی نے نہ کیا، اور کسی نے پرسنٹیج کو 5 سے 3 کر دیا اور منظور کر دیا اور FBR کو بھیج دیا اور آگے کے لیے بھیج دیا. یہ پہلی دفعہ ہم نے کیا ہے کہ باقاعدہ اس کی ڈائسیکٹنگ ہم نے یہاں تک کی ہے کہ جس پروڈکٹ کے حوالے سے ٹیرف کو بڑھانے کی تجویز ہے یا گھٹانے کی تجویز ہے، اس کا لوکل امپورٹ ایسپیکٹ کتنا ہے، وہ پروڈیوس کتنا کر رہا ہے، یہ مٹیریل ایکسپورٹ کتنا ہوتا ہے، اس کی را مٹیریل کہاں سے آتی ہے، انڈسٹری کے اندر اس کی کنزمپشن کیا ہے، اور پھر جا کے ابھی ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ پوری ڈیٹیلنگ اب ہوتی ہے، تب جا کے ٹیرف پالیسی میں ہم اس سیکٹر کو اہمیت دیتے ہیں. کیونکہ اس میں ہمیں انڈسٹری کی طرف سے ایک بات آئی کہ آپ کہیں پہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ سے امپورٹر بھی بینیفٹ چاہتا ہے، وہ بھی آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے، آپ سے ایکسپورٹر بھی ایک رعایت چاہتا ہے، وہ بھی آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے. لیکن آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور وہ بیلنس کیا ہے کہ یہ مٹیریل کتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہ کتنا امپورٹ ہوتا ہے، آپ کی لوکل انڈسٹری کیسی ہے، اس کو کتنا سیکیور. پینسل بنا کے کسی ملک میں اگر ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں محدود ہوں کہ ان صرف 3-4 مینوفیکچرر سے لے سکتا ہوں، ادروائز میں نہیں لے سکتا. اور اگر وہ را مٹیریل اگر میں لیتا ہوں تو کہیں ملکوں میں مجھے وہ را مٹیریل کی اجازت نہیں ایکسپورٹ کرنے کی. وہ کہتے نہیں آپ یہ پروڈکٹ یہاں سے لائیں ایز اے را مٹیریل، ویلیو ایڈ کریں اور ہمیں ایکسپورٹ کریں. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ را مٹیریل ہم خرید نہیں سکتے کیونکہ ہم امپورٹ کریں گے تو یہ ہمیں 60% ڈیوٹی دینی ہے، اور لوکل سے اگر ہم لیتے ہیں وہ آپ منع کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ کام ہی چھوڑ دیتا ہے. پہلی دفعہ یہ ریشنلائزیشن پاکستان کی ہسٹری میں ہوئی ہے، اور اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے، پوری کابینہ کو جاتا ہے کہ اس پہ بڑی ایکسٹینسو ورک کی گئی ہے. یہ میں آپ کی بات اس پہ کہیں نہ کہیں اتفاق ضرور کروں گا کہ اس میں 100% میں کچھ طبقے ایسے ہیں جس کو افیکٹ بھی کرے گا، لیکن ہم ان کے ساتھ ایک ہینڈ ہولڈنگ میں اس طرح کھڑے ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے، اس پہ فائنانس منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، منسٹر فار ایگریکلچر اس کے ممبر ہیں، منسٹر آف انڈسٹری ہیں، منسٹر آف کامرس ہیں، کہ جو ان ایشوز کو ایٹ دا اسپاٹ ایڈریس کر کے ان کو حل بھی کریں گے. جو ان کے ساتھ ہم ریگولر مل رہے ہیں بجٹ کے بعد، وہ ہمارا سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو آپ نے دیکھیں ایک انوویشن کی طرف کمپیٹیٹیونیس بھی لے جانی ہے، اور اپنے اس طبقے کو بھی، انڈسٹریلسٹ کو، اسمال میڈیم انٹرپرائز کو بھی آگے لانا ہے جو کہ انتظار میں ہے کہ اس کو کوئی موقع ملے. لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی مین انڈسٹری کو بھی سپورٹ کریں. آج میرے خیال ہماری سب سے بڑی کامیابی ان ٹیرفس کے حوالے سے یہی ہے، جو ہر ایکسپورٹر، ہر انڈسٹریلسٹ کم از کم ایک بات تو آج پاکستان کی مانتا ہے کہ پاکستان نے اپنی جو بھی نیگوسیشنز US کے ساتھ کی، آج اس کو ریجن کا سب سے اچھا ٹیرف ملا ہے، اور بغیر بائنڈنگ کے ملا ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ جی یورپ کو 10 ملا ہے، UK کو 10 ملا ہے. بہت سارے ملکوں کے ساتھ بائنڈنگ ہے کہ انہوں نے فورن FDI انویسٹمنٹ بھی US میں کرنی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسی کوئی کمٹمنٹ یا ایسی کوئی ڈیلیبریشن بھی نہیں کی ہے. جناب چیئرمین صاحب، بات میرا خیال اس موشن کا جو ایشو ہوا تھا کہ ہم نے شاید 300 ٹیرف کے حوالے سے، 300 لائنز کے حوالے سے جو فوڈ ریلیٹڈ، فش ریلیٹڈ سیکٹرز کی ہیں،
اور باقی سیکٹرز ہیں ان میں شاید کوئی کمی بیشی کو زیادہ دیکھا نہیں ہے. دیکھیں اس نیشنل ٹیرف پالیسی میں جو ہم لائے ہیں اس میں تقریباً آپ کے 900 ایسے آئٹمز ہیں جن کو بالکل نہیں چھیڑا گیا ہے, لیکن 300 ایسے آئٹمز ہیں جن کے اندر بہت ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں, بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں بنتے بھی نہیں ہیں اور پاکستان میں دستیاب بھی نہیں ہیں, تو آپ نے ان کے ٹیرف 40% پہ رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ پاکستان میں یا تو بن رہے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے, پاکستان میں بن ہی رہے ہیں, تو ایسے تقریباً 300 آئٹمز کے ٹیرف لائنز کو ہم نیچے لے گئے جو ایک عام کاروباری شخص پاکستان لانا چاہتا ہے اور کسی ویلیو ایڈڈ فیسلٹی میں یا میرے اور آپ کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. کچھ فکسڈ ہیں لیکن یہ تقریباً 4 سال کا پروسیس ہے. کچھ چیزیں آپ کی اگلے سال نیچے جائیں گی, کچھ آپ کے 2 سال بعد جائیں گی, کچھ 4 سال بعد جائیں گی اور کچھ فائنلی 5ویں سال جائیں گی. اور یہ سپیس بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر جو ایک اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہے یا جہاں ان کے چیلنجز آئیں گے ان کو اس پیریڈ میں ہم ایڈریس کریں. جناب چیئرمین صاحب, آخری 2 چیزیں میں کہوں گا چونکہ بات گورننس کی بڑی آتی ہے. ٹی ڈیپ کا نام سب کی زبان پہ ہے اور ای ڈی ایف بورڈ بھی سب جانتے ہیں, 10 سال سے زیادہ ان اداروں کو ہو گئے ہیں. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا, ان دونوں آرگنائزیشنز کے اندر صرف ایک باڈی ہے جو اس کا بورڈ کہلاتی ہے. اور جب میں نے پہلی بورڈز کی میٹنگ کی تو میں نے کہا جی یہ مسائل کو ہم سب کمیٹیوں میں ریفر کرتے ہیں, جیسے آپ کی سب کمیٹیز ہیں, ٹی ڈیپ کے اندر اور ای ڈی ایف بورڈ کے اندر آج تک بورڈ کے علاوہ کوئی سب کمیٹی بنی نہیں ہے. ان کا سٹرکچر صرف ایک بورڈ تک محدود ہے. کہیں پہ آپ نے اگر ہیومن ریسورس کی کرنی ہے, کہیں پہ آپ نے آڈٹ کمیٹی کی کرنی ہے, کہیں پہ آپ نے پروکیورمنٹ کی کرنی ہے, وہ فارمیشنز ٹی ڈیپ کے اندر پہلی دفعہ ہوئی ہیں. ای ڈی ایف بورڈ کے تو حالت یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سی او ہے جہاں 30 ارب روپے فنڈ رکھا ہوا ہے, اس کے نیچے کوئی سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. پہلی دفعہ ریمٹ کمپنی کنسلٹنٹ کو ہم نے ہائر کیا جو اس کا پورا ڈھانچہ بنا کے جس نے ہمیں دیا ہے کہ ایک ادارے کے اندر جہاں پہ ایکسپورٹر کا پیسہ جا رہا ہے وہاں میں اور آپ ایک کاغذ لے کے آرام سے جا سکتے ہیں اور اس کاغذ کو جمع کر سکتے ہیں چیمبر کے تھرو, جہاں 20 کروڑ 30 کروڑ کی فنڈنگ مانگتے ہیں وہ بغیر کسی ٹیکنیکل اپروو کے بورڈ میں جاتی ہے, بورڈ منظور کرتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہونے جائے گا جہاں پہ ایک ٹیکنیکل ٹیم بیٹھے گی جو اس کی ویلیویشن کرے گی, پھر بورڈ کے اندر آئیں گے. تو جناب اسپیکر, جناب چیئرمین صاحب, کہنے کا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں 3.5 سال میں تو ہو سکتی تھیں, یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ٹی ڈیپ کو ریفارم کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ای ڈی ایف کو ریفارم کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ہمارے جو ڈی جی ٹی آر او کے دفاتر ہیں, یہ باقی چیزیں اس زمانے میں کیوں نہیں کیے؟ تو بڑے بیسک سے کام ہے. کامرس منسٹری کے اندر جا کے دیکھیں, اتنی ویکنٹ پوزیشنز تھیں جو اس حکومت نے پہلی دفعہ جا کے بھری ہیں. 2 بہت اہم, ہیڈ آف ریسرچ اور ہیڈ آف کمپلائنس. ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا ہم سے ایک سوال کرتی ہے کہ کمپلائنس آپ کیا کر رہے ہیں, تو یہاں ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا جس کا سی او تقریباً 3-4 سال تک اس کو رکھا ہی نہیں گیا. پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے اس کا سی او مقرر کیا جو آج پچھلے 6-8 مہینے سے اپنا کام کر رہا ہے, اور اسی طرح ہیڈ آف ریسرچ اپنا کام کر رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب, اگر جمعے کی نماز کا نہ ہوتا اور اگر آپ اجازت دیتے تو میں مزید اس پہ 1 گھنٹہ اور بھی پوری تفصیل کے ساتھ ٹیرف پالیسی کو بھی مزید بیان کروں گا, اور اگر ہمارے دوستوں کو کوئی بات مزید بھی پتہ کرنی ہے, سٹینڈنگ کمیٹیز آپ کے ہیں, ان سٹینڈنگ کمیٹیز میں بڑے آسانی سے یہ سارے ایشوز کو لایا بھی جا سکتا ہے, اور سٹینڈنگ کمیٹیز میں بڑی تفصیل کے ساتھ ٹی آئی اوز کے ایشوز پہ, پاکستان کی ٹریڈ پالیسی ہو, آپ بات کریں. ہم پہلی دفعہ 6-7 ایسے ملکوں کے ساتھ ہم نے اپنے ٹرمز پہلی دفعہ کیے ہیں جس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں ابھی حالیہ میں گیا تھا, یو کے کے ساتھ پاکستان نے اپنے پہلی دفعہ زندگی میں ریٹن انسٹیٹیوشنل فریم ورک ٹریڈ پہ سائن کیا ہے 70 سال کے اندر, اور ابھی ہم کر کے آئے ہیں. اسی طرح ویتنام کے ساتھ, کمبوڈیا کے ساتھ, ساؤتھ کوریا کے ساتھ, ایسٹ افریقن بلاک جو ہے اس کے ساتھ. کہ آپ آئیں جنیوا میں. جی سر, جنیوا میں آپ کو بلا رہے تھے سر. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا وزٹ ہے, یورپین یونین کا بھی ہے, جنیوا کا بھی ہے, برسلز جانے کا بھی ہے انشاءاللہ. جی ایس پی کے حوالے سے بھی جو انیشیٹو فلی پریپیئرڈ ہیں. دیر آر لاٹ آف اسٹینڈنگ کمیٹیز, اگر کسی چیز میں کوئی تشنگی رہ گئی جی اینی ٹائم ماشاءاللہ دے ہیو اے ویری افیکٹو. دیکھیں آج میڈم انوشا یہاں, میں صرف چیئرمین صاحب بات کرنا چاہوں گا کہ میڈم انوشا یہاں نہیں ہے,
لیکن وہ ایسی چیئر پرسن ہے جو رولنگ اپنی پارٹی کو بھی بالکل نہیں بخشتی ہیں اور ایسے ایسے سوالات ہم سے وہاں کرتی ہیں جو کہ بالکل جائز ہے, اور پوری اسٹینڈنگ کمیٹی بھی اس کی گواہی دے گی. تو کوئی ایسے ایشو ہے تو ممبرز اس میں بھی آرام سے جا سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ.